الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ رب نے فرمایا کہ اے بندوں، ہم نے تجارت کو حلال کر دیا اور ہم نے سود کو حرام کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام آیا مکہ مکرمہ میں تو دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ سود کے بہت زیادہ عادی بن چکے ہیں۔ سود کی عادت بہت زیادہ عرب میں عام ہو گئی تھی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ اسلام میں سود حرام ہے، یہ سود چھوڑو، تم تجارت کرو، تو انہوں نے کہا کہ تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ تجارت میں بھی تو ہم اپنا مال لگا کر اس سے منافع حاصل کرتے ہیں، اور سود میں بھی ہم اپنا مال لگا کر منافع حاصل کرتے ہیں۔ تو جب ان کفار عرب نے یہ دلیل پیش کی تو اللہ نے اسی وقت میں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ رب نے فرمایا کہ اے کفار مکہ، تم نے یقیناً جو کہا کہ مال دے کر تم سود کو حاصل کر رہے ہو، کاروبار میں بھی مال لگا کر منافع حاصل کرتے ہو، سود میں بھی مال لگا کر منافع حاصل کر رہے ہو، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب بندہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں وہ محنت کرتا ہے، محنت کر کے کوشش کر کے اپنا مال لگاتا ہے، تب اس کے لیے منافع حاصل کرنا حلال ہوتا ہے۔ سود میں اپنا مال تو لگاتا ہے لیکن اس میں محنت نہیں ہوتی، اس میں کسی قسم کی کوشش نہیں ہوتی، اس میں ایک مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ 28ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا تجارت کا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ رب نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کر دو، نماز پڑھ لو، تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین میں پھیل کر رزق حلال کے لیے محنت کرو، کوشش کرو۔ عبادت کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ عبادت پوری ہو گئی، اب خالی نہ بیٹھو، بیکار نہ بیٹھو، حلال رزق کے لیے محنت اور کوشش کیا کرو، تمہارے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں، کپڑے سیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو جو تم کام کر رہے ہو کپڑے کی سلائی کا، اگر یہ کام ایمانداری سے کرو، اپنے کام میں جھوٹ اگر نہ بولو اور دھوکہ اگر نہ دو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا جو کام ہے سلائی کا، اس سلائی کے کام میں تم ایمانداری سے اگر کرو گے اور سچ بول کر اگر تم محنت کر کے یہ حلال روزی سلائی سے کماتے ہو، تو ادریس علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں معمار ہوں، میں تعمیر کرتا ہوں، لوگوں کے گھر بناتا ہوں، مزدور ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جو تم مزدوری کا کام کرتے ہو، اگر اپنے کام میں تم سچے ہو، اگر تم ایمانداری سے اپنا کام کرو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، کچھ سامان خریدتا ہوں اور پھر شہر سے خریدتا ہوں اور خریوں میں دیہاتوں میں لا کر میں اس سامان کو بیچتا ہوں۔
حضور نے فرمایا اگر تمہاری تجارت میں سچائی ہے، ایمانداری ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہونا کون امتی نہیں چاہتا؟ جس کسی امتی کی آرزو ہو کہ وہ حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہو، تو حضور نے فرمایا اپنی تجارت میں سچ کہو، ایمانداری سے حلال روزی کماؤ، دھوکہ دے کر مت کمایا کرو۔ یہ تو حدیث پاک ہے۔ ایک اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو مسجد میں اللہ کے لیے عبادت تو بہت کرتا ہے، بے انتہا عبادت کرتا ہے، بڑا نیک ہے، اور وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ رزق دے گا، اور وہ محنت نہیں کرتا، رزق حلال کے لیے کوشش نہیں کرتا، بس اس کا یہ یقین ہے، یہ گمان ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، تو پھر میں محنت کیوں کروں؟ میں تو عبادت کروں گا، میں نیک اعمال کروں گا، مسجد میں رہوں گا، رزق اللہ مجھے دے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ایسا کہنے والا جاہل ہے، اس نے شریعت کو سمجھا نہیں، اس نے دین اسلام کے قانون کو اس نے سمجھا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند درجہ عطا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند کسی کا درجہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ اتنا بلند ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت بھی کی اور حضور نے تجارت بھی کی ہے۔ حضور نے تجارت بھی کیا، حضور نے عبادت بھی کیا، حضور نے نماز روزے کی پابندی کر کے امت کو نماز روزے کا طریقہ بھی سکھایا، امت کو تجارت کا بھی طریقہ سکھایا۔ اگر حضور چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، تم بس عبادت کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، بس تم اللہ اللہ کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، رزق حلال کے لیے محنت نہ کرو، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضور نے اپنی زندگی میں خود عمل کر کے دکھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے حضور ابھی اپنی نبوت کا اعلان حضور نے نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کا حکم آیا کہ آپ اعلان کرو کہ میں نبی ہوں، تو 40 سال کی عمر میں حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، لیکن اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں آپ مکہ سے تجارت کا سامان لے کر ملک شام جایا کرتے تھے۔ ملک شام حضور جاتے، وہاں جا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو تجارتی سامان ہوتا تھا ان کا سامان لے جاتے اور دوسرے شہر جا کر اس کو بیچتے، اور اس سے جو آمدنی آتی حضور اس سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تجارت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محنت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کے لیے خود کوشش کی۔ جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا 40 سال کی عمر میں، اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میری روزی جہاد میں رکھ دی ہے، میرے نیزے کے سائے میں اللہ نے میری روزی رکھی ہے۔ نیزہ جو بہت ہی تیز ہوتا ہے، بہت ہی تیز، اور بہت ہی وہ تیز اتنا آگے رہتا ہے کہ تلوار کی طرح، اس کے نیچے لکڑی کا بھالا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میری روزی نیزے کے نیچے رکھی ہے، تو نیزے سے جہاد کیا جاتا ہے، نیزے سے کفار و مشرکین سے لڑا جاتا ہے۔ تو جہاد میں جب کفار و مشرکین جنگ میں ناکام ہو جاتے تو ان کی جو بھی چیزیں ہوتی تھی، جو بھی وہ لے کر آئے ہوئے ہوتے تھے، اس کو مال غنیمت کہتے تھے۔ وہ مال غنیمت جہاد کے بعد، جنگ کے بعد، وہ تمام ان لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا جتنے لوگ جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ تو ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اللہ نے حصہ مقرر کر دیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میری روزی جہاد میں رکھ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو روزی کا ذریعہ جو اپنایا، اللہ نے جہاد میں حضور جاتے محنت کرتے، اور اس کے بعد، اس محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے اس جہاد میں جتنا بھی مال کفار و مشرکین کا آپ کو مل جائے اس میں ایک حصہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی مبارک زندگی میں جو آپ نے محنت کی، رزق حلال کے لیے تجارت کی، کوشش کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو زندگی ہے ہر امتی کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ حضور نے ہمیں عبادت کرنا بھی سکھایا، حضور نے ہمیں تجارت کرنا بھی سکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین بھی سکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دنیا داری بھی سکھائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امتی کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، حضور نے ہر ایک چیز ہمیں سکھائی ہوئی ہے، کوئی چیز حضور نے نہیں چھوڑی۔
حضور نے طہارت کا طریقہ تک سکھایا کہ طہارت کس طرح سے کرنا ہے، غسل کس طرح سے کرنا ہے، وضو کس طرح سے کرنا ہے، بچپن کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، صبح سے لے کر شام تک تمہیں کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے۔ حضور نے ہر ایک چیز کو ہمیں سکھایا۔ اور جب ہم ان چیزوں کو نہیں پڑھتے، جب ہم چیزوں کو نہیں جانتے، اب جہالت میں کہتے ہیں کہ دینے والا تو رزق اللہ تعالیٰ ہے، اب اس کے لیے محنت کی کیا ضرورت، کوشش کی کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے کسی کو کچھ عطا نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں حلال روزی کے لیے کبھی محنت مت چھوڑنا، کبھی کوشش مت چھوڑنا، کیونکہ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے سونا چاندی نہیں برساتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو برسا سکتا ہے، وہ چاہے تو آسمان سے سونا بھی برسا سکتا ہے، وہ چاہے تو آسمان سے چاندی بھی برسا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے، خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ اس کو قدرت تو ہے، اس کو طاقت تو ہے، لیکن اس کا قانون ایسا نہیں ہے۔ اس کا قانون کیا ہے کہ وہ بندے کو سب کچھ دیتا ہے، مگر ایک بہانے سے دیتا ہے، ایک ہیلے سے دیتا ہے، ایک ذریعے سے دیتا ہے، ایک راستے سے دیتا ہے۔ جب تک بندہ ذریعہ اپنائے گا نہیں، اللہ کی نعمت اسے ملے گی نہیں۔ جب تک وہ کوئی ہیلا اپنائے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی اس کو ملے گی نہیں۔ جب تک وہ کچھ حرکت نہیں کرے گا، اللہ کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ چلو میں رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہوں۔ اس ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلے، ایک جنگل میں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، بہت ہی صحت مند ہے، تندرست ہے اور بہت زیادہ طاقت اور قوت والی نظر آ رہی، اور وہ لومڑی اپاہج ہے، مجبور ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے۔ اس بزرگ نے دیکھ کر سوچا کہ یہ اتنی مجبور اور لاچار لومڑی ہے جو چل نہیں سکتی، شکار نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنی صحت مند ہے، تر و تازہ ہے، اتنی طاقت اور قوت اس کے جسم میں نظر آ رہی ہے، تو اس کو روزی کہاں سے ملتی ہوگی؟ کون اس کو کھلاتا ہوگا؟ کون پلاتا ہوگا؟ انہوں نے اس جنگل میں تھوڑی دیر رک کر انہوں نے دیکھنا چاہا کہ اس کو روزی کہاں سے ملتی ہے۔ وہ بزرگ جب اسی غور و فکر میں تھے تو اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی کھانے کا وقت ہوا زمین پھٹ گئی اور زمین سے 2 پیالے باہر نکلے۔ ان میں سے ایک پیالہ دودھ کا تھا اور ایک پیالہ شہد کا تھا۔ وہ پیالے زمین سے تو باہر آ گئے، مگر اس لومڑی کے ہاتھ بھی نہیں تھے جس سے وہ پی سکے، وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، ایک ہی مقام پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اتنے غیب سے اللہ نے روزی تو عطا کر دی ہے، اب یہ اس کو کھائے گی کیسے، پیے گی کیسے؟ ایک وہ آگے بڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتی، اس کو پکڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی، پینے کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ دیکھا کہ اسی جنگل میں پہاڑ کے اونچائی سے ایک بہت ہی حسین خوبصورت چہرے والے بزرگ نیچے اترتے ہوئے آئے۔ ان 2 پیالوں کے پاس گئے، دونوں پیالوں کو اٹھایا، وہ 2 پیالے اٹھا کر لے جا کر اس لومڑی کو انہوں نے پلا دیا، شہد بھی پلا دیا، دودھ کا پیالہ بھی پلا دیا۔ جب واپس جانے لگے تو یہ جو بزرگ دیکھ رہے تھے فوراً گئے اور جا کر ان کا دامن پکڑ لیا، کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، آپ اس پہاڑ سے اونچائی سے نیچے اترے، کیا اسی کام کے لیے آپ نیچے اترے کہ اس لومڑی کو آپ دودھ اور شہد پلائے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ جب بھی اس کے کھانے کا وقت ہو جائے میں آتا ہوں اور یہ 2 پیالے اٹھا کر اس کو پلاتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں۔ صبح میں 1 مرتبہ آتا ہوں، شام میں 1 مرتبہ آتا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی اس کو بھوک لگ جائے میں آؤں انسانی شکل میں اور آ کر اس کو کھلا کر پلا کر پھر واپس چلا جاؤ۔ اور جب اس بزرگ نے یہ دیکھا، انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک لومڑی کو بغیر محنت کے ایک ہی مقام پر بیٹھے بیٹھے رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ سوچ کر وہ جو نکلے تھے اللہ کے لیے حلال روزی کما کر محنت کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہ محنت کا ارادہ دل سے ہٹا دیا، وہ خیال ہٹ گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ لومڑی بغیر محنت کے اللہ انہیں دے رہا ہے۔ تو وہ اسی پہاڑ کی اونچائی پر بیٹھ گئے۔ 7 دن تک مسلسل اللہ کی عبادت، 7 دن گزر گئے، 7 دن بس اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، مگر 7 دنوں میں انہیں ایک لقمہ تک نہیں ملا۔ 7 دن کے بعد
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اب میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اگر ایک لقمہ بھی مجھے نہ ملے تو مجھے موت آ جائے گی، مولا مجھے ایک لقمہ تو عطا فرما۔ جب تو ایک اپاہج لاچار مجبور لومڑی کو بغیر محنت بغیر کوشش کے اس کو زمین چیر کر اس کے لیے دودھ اور شہد کے پیالے نکال سکتا ہے اور فرشتے کو اس کے کھلانے کے لیے مقرر کر سکتا ہے، تو پھر مولا مجھے 7 دن سے بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ مجھے ایک لقمہ تو عطا فرما۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے جو منظر دیکھا تو نے غور نہیں کیا، اس لومڑی کو ہم نے بغیر محنت اور کوشش کے رزق اس لیے عطا کیا کہ وہ مجبور تھی، وہ اپاہج تھی، لاچار تھی، مگر ہم نے تمہیں مجبور نہیں بنایا، ہم نے تمہیں پیر بھی دیے، ہاتھ بھی دیے، تمہیں لاچار نہیں بنایا، تمہیں صحت بھی عطا کی، تندرستی عطا کی۔ جب ہم نے تمہیں ہاتھ پیر دے کر صحت اور تندرستی عطا کی، ہماری نعمتیں تمہیں ملی ہاتھ پیر کی، ان نعمتوں کو لے کر محنت کر کے ہماری روزی کمانے کی بجائے تم ایک اپاہج لاچار لومڑی بن کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ بارگاہ خداوندی سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ تمام اپنا جسم، یہ نعمتیں، یہ تندرستی، یہ صحت عطا تو کی ہے، مگر تم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہو۔ رب نے فرمایا کہ اگر اسی طرح تم 7 دن نہیں 70 سال بھی اسی طرح محنت بغیر کیے بیٹھے رہو تو تمہیں رزق کا ایک دانہ بھی ہم عطا نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک تمہاری حرکت نہیں ہوگی برکت نہیں ہوگی، جب تک تمہاری محنت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ سے روزی نہیں ملے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مجبور بنا دے، اگر وہ مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام خود کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ مجبور نہیں ہے، جب وہ لاچار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جسم عطا کیا، صحت عطا کی، تندرستی عطا کی، جسم میں طاقت و قوت عطا کی، اس کے باوجود بھی وہ خود کو لاچار اور مجبور سمجھ کر جب بغیر محنت کیے، رزق حلال کے لیے بغیر کوشش کیے جب ایک مقام پر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ میری اتنی نعمتیں لے کر محنت کرنے کی بجائے، کوشش کرنے کی بجائے یہ خاموش بیٹھ گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اس کو رزق عطا نہیں فرماتے، رب تبارک و تعالیٰ بھی اس کو روزی عطا نہیں کرتے۔ اگر وہ مسلسل محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا تو اللہ کی روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کی محنت اور کوشش پر۔ جب محنت نہیں، کوشش نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی نعمتیں نہیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کے لیے آیا ہوں، ساتھ میں میرا اونٹ بھی ہے، اونٹ پر سوار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اپنے اونٹ کو اسی طرح کھلا چھوڑ کر میں نماز پڑھوں یا اونٹ کو باندھ دوں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو، بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ غلط سمجھا ہے، اللہ یقیناً حفاظت ہر چیز کی کرتا ہے، لیکن اللہ نے حفاظت کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ حفاظت کا ذریعہ کیا ہے کہ اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، یہ باندھنا ذریعہ ہے، یہ تمہاری حفاظت یہ رسی نہیں کر رہی، کر رہا تو اللہ ہی ہے، مگر یہ رسی ذریعہ ہے۔ پہلے تم ذریعے کو اپناؤ، پہلے تم اس راستے کو اپناؤ، پھر اس کے بعد اللہ پر یقین کرو، اس کے بعد تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، چلو ہم کیا کریں گے، ایسے ہی خالی بیٹھ جائیں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے یہ سوچ کر۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یقین ہے وہی سب کچھ کرے گا، یہ سوچ کر اگر وہ خالی بیٹھ گیا، بیکار بیٹھ گیا، تو یہ اس بندے کے لیے سب سے بڑی جہالت ہے، نادانی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، رب نے فرمایا کہ اے بندوں ہم نے تمہیں دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا، تم بیکاری کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہوئے ہو۔ رب نے فرمایا تمہارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، مقصد یہ ہے کہ تمہیں واپس پلٹ کر یہ دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے، واپس تمہیں پلٹنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ زندگی بیکار ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ عمر بیکار ہے، نہیں، تمہاری زندگی کا ایک ایک دن جو گزر رہا ہے اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، اور جب تک تمہارا حساب مکمل نہیں ہوگا قیامت کے دن تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ حساب و کتاب کے بعد ہوتا، تو بیکاری یہ بندے کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔
یہ بندے کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے، اور اس کی ترقی اور اس کی آگے بڑھنے کے راستے سارے کے سارے رک جاتے ہیں جب بندے میں بیکاری آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی گزرے۔ وہ جو صحابی تھے بہت ہی دل سے، بہت ہی تکلیف سے، پورا دل لگا کر وہ رزق حلال کے لیے محنت کر رہے تھے، حلال روزی کے لیے بڑی محنت، بڑی کوشش کر رہے تھے اپنے من سے۔ تو دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا، عرض کیا کہ حضور یہ اتنی محنت کر رہے ہیں روزی کے لیے، حلال رزق کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں، کاش یہ محنت اگر اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کاش یہ محنت، یہ کوشش، یہ بھاگ دوڑ، یہ سب کچھ اگر نیک کام کے لیے کرتے، عبادت کے لیے کرتے، نماز کے لیے کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر انہیں فرمایا کہ سنو، یہ جو شخص یہاں جو اتنی محنت کر رہا ہے، حلال روزی کے لیے جو کوشش کر رہا ہے، اگر اس کی محنت اور اس کی کوشش اور اس کی بھاگ دوڑ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہے تو اس کی ساری محنت پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ جو حلال روزی کے لیے محنت کر رہا ہے، اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اس کی اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کی اولاد محتاج نہ بنے، اس کی اولاد کسی کے آگے جا کر عاجز نہ بنے، اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کے لیے، تعلیم کے لیے اگر وہ محنت کر رہا ہے، حضور نے فرمایا اس کی محنت پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کی جو محنت ہے، اس کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس کی جو کمائی کے لیے، حلال روزی کے لیے جو کوشش ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پالنے کے لیے ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے یہ اتنی محنت کر رہا ہے کمائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، نفل عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر یہ بندہ یہ جو محنت کر رہا ہے حلال روزی کے لیے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ یہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو حضور نے فرمایا اس کی یہ ساری محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بندے کا عمل جو بھی ہو، سارا عمل اس کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت جیسی ہوگی اللہ اس کو ویسا ثواب عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ محنت کر رہا ہے، صبح سے شام تک حلال روزی کے لیے کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر اس کی نیت ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں اس کمائی سے، اس کی نیت ہے کہ میں اس کمائی سے اپنی اولاد کو صحیح تربیت اور پرورش کروں، اگر اس کی نیت ہے کہ میں اپنی اس کمائی سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو اس نیت پر اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کی نیت بدل گئی، محنت وہی ہے، کوشش وہی ہے، حلال روزی ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہے، نیت کیا ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، میں دوسروں کو نیچا دکھاؤں، میں خود بڑا بن جاؤں، اگر یہ نیت ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کی ساری محنت پر اللہ تعالیٰ کوئی عبادت کا ثواب نہیں عطا کرتا، مگر یہ ساری محنت شیطان کے راستے پر ہو رہی ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ کیوں؟ شیطان میں بھی غرور تھا، شیطان میں بھی تکبر تھا، شیطان میں بھی فخر تھا۔ یہ بندہ بھی حلال روزی کے لیے جو محنت اور کوشش کر رہا ہے، یہ بھی غرور کے لیے کر رہا ہے، فخر کے لیے کر رہا ہے، تکبر کے لیے کر رہا ہے، دوسروں کو حقیر اور کمتر ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس محنت پر اللہ ثواب نہیں عطا کرتا، بلکہ وہ شیطان کے نقش قدم پر وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر بیان کیا گیا، بندے کی، ایک مومن کی جو زندگی ہے، اگر اس کی زندگی سنت رسول کے مطابق گزر گئی، اس کی دنیا سنت رسول کے مطابق گزر گئی، تو اس کی دنیا دین بن جاتی ہے۔ دنیا کو اگر دین بنانا، دنیا داری کیا ہے؟ جیسے کہ آپ محنت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اولاد کی تربیت و پرورش ہے، یہ تمام چیزیں اگر کوئی بندہ حضور کی سنت سمجھ کر وہ کرتا ہے تو اس کی ساری دنیا داری دینداری بن جاتی ہے۔ دین اور دنیا کچھ الگ نہیں ہے، حضور کے فرمان کے مطابق زندگی جو گزارے، حضور کی سنت کے مطابق جس بندے کا کھانا پینا ہو جائے تو اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، جس کا سونا سنت کے مطابق ہو جائے تو سونا بھی عبادت ہے، جس کا چلنا پھرنا حضور کے فرمان کے مطابق ہو جائے تو چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، جس کا بولنا سننا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو جائے تو بولنا سننا بھی عبادت ہے۔
اس بندے کی زندگی کا جو بھی رخ ہو، بندے کی زندگی کا جو بھی پہلو ہو، اگر حضور کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی وہ گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی پر اس کو عبادت کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم عبادت کریں، نیک عمل کریں، لیکن نیت اگر بدل گئی تو دینداری بھی دنیا داری بن جاتی ہے۔ اگر نیت بدل گئی تو عبادت پر ثواب نہیں ملتا، عبادت پر عذاب ملتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھے، قرآن تو پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی دے، خیرات بھی دے، مگر اس کی نیت اگر دکھانے کی ہے، ریاکاری کی ہے، اس نیت سے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہے، لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے حاجی کہے، لوگ مجھے سقی کہے، اس نیت سے اگر وہ سارے نیک اعمال کر رہا ہے تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جایا جائے۔ منہ کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے فرشتے اس کا پیر پکڑ کر۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت تو ہے۔ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، وہ شہید ہوگا۔ شہید کتنا بڑا درجہ ہے شہید کا۔ قیامت کے دن ایک شہید اپنے خاندان کے 70,000 لوگوں کی مغفرت و بخشش کروا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ 70,000 لوگوں کو جہنم سے نجات دلائے گا ایک شہید۔ اتنا بلند مقام ہے شہید۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شہید کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، اے شہید بتا، میں نے تجھے دنیا میں بہادری عطا کی، طاقت اور قوت عطا کی، جسم کی، تو نے میری نعمت کو لے کر کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مولا، میں تیری نعمت کو لے کر جو تو نے جسمانی طاقت اور قوت دی، بہادری دی، میدان جنگ میں گیا، جا کر کافروں سے، مشرکوں سے دین کے لیے لڑا اور خود شہید بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ وہ کہے گا کہ مولا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں شہید ہوا، ساری دنیا نے مجھے دیکھا کہ میں نے تیری راہ میں اپنا سر کٹا دیا، خون بہا دیا، میدان جنگ میں شہید ہو کر آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے، تو دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو نے یقیناً میدان جنگ میں جا کر کافروں سے جنگ کی، کافروں سے لڑا اور خود وہاں پر تو شہید تو ہو گیا، مگر تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا بلکہ دنیا والوں سے تعریف حاصل کرنا تھا۔ تو میدان جنگ میں اس لیے گیا کہ لوگ تیری بہادری کا چرچا کریں۔ تو کافروں سے اس لیے لڑا کہ لوگوں کو تیری طاقت و قوت معلوم ہو۔ تو میدان جنگ میں اس لیے آیا تاکہ لوگ تیری اچھائی بیان کریں، لوگ تیری تعریفیں بیان کریں۔ اس نیت سے میدان جنگ میں آیا ہوا تھا۔ تیرے میدان جنگ میں آنے کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیری شہادت کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ وہ شہید اللہ کی راہ میں سر کٹا کر، خون بہا کر، سب کچھ لٹا کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اس کی شہادت پر ثواب نہیں ملے گا، اس کی شہادت پر عذاب ملے گا، کیونکہ نیت نہیں تھی۔ نیت کیا تھی؟ دکھاوا کرنے کی۔ اللہ اسی ریاکاری کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور بندے کو لایا جائے گا، وہ دنیا میں بہت قرآن پڑھتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے تجھے دنیا میں آواز دی تھی، آواز کی نعمت تجھے عطا کی، میری نعمت کو لے کر تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، ساری زندگی قرآن دنیا کو پڑھ کر سناتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے زندگی بھر قرآن تو پڑھا دنیا میں، مگر تیرے قرآن پڑھنے کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا۔ تیرے قرآن پڑھنے کا مقصد لوگوں کو سنا کر اپنی آواز کی تعریف سننا مقصد تھا۔ تو نے قرآن اس لیے سنایا تاکہ لوگ تیرے پڑھنے کی تعریف کریں، لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، لوگ تیری قرات کی تعریف کریں، لوگ تیری لہن و لہجے کی تعریف کریں اور لوگ تیرے پڑھنے کی تعریف کریں۔ اس لیے تو نے کیا تھا۔ آج تو نے جن کے لیے یہ کیا، ان دنیا والوں کے پاس چلا جا، میرے پاس مت آ۔ اگر میرے لیے کیا ہوتا تو میں ثواب عطا کرتا۔ تو نے دنیا والوں کے لیے کیا، جا ان کے پاس جا کر اس کا ثواب لے لے۔ فرشتوں سے فرمایا جائے گا کہ فرشتوں اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں داخل کر دو۔ اس بندے کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن پڑھنا کتنی بڑی عبادت، لیکن اس عبادت پر کیا ملا؟ اس عبادت پر اس کو جہنم مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ اس کی نیت نہیں صحیح نہیں تھی، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کے باوجود اسے جہنم عطا کر رہا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک تیسرے بندے کو لایا جائے گا۔ یہ تیسرا بندہ کون ہوگا؟ یہ تیسرا بندہ
وہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنا مال پانی کی طرح خیرات کیا، پانی کی طرح اپنا مال صدقہ کیا، اتنا لوگوں پر لٹایا کہ جس کی انتہا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے دنیا میں تجھے مال دولت کے انبار عطا کیے، بتا تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا کہ مولا میں ہر اس جگہ پر خرچ کیا جہاں خرچ کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس راستے پر خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے میں نے وہاں پر خرچ کیا، یتیموں پر خرچ کیا، بیواؤں پر خرچ کیا، بھوکوں پر خرچ کیا، مسکینوں پر خرچ کیا، پیاسوں پر خرچ کیا، جہاں جہاں خرچ کرنے سے تو خوش ہوتا ہے میں نے وہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تیری راہ میں خیرات کیا، صدقہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یقیناً خیرات تو کیا، صدقہ تو کیا، مگر تیری خیرات اور صدقے کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیری خیرات اور صدقے کا مقصد صرف اور صرف دنیا والوں سے تعریفیں سننا تھا، دنیا والوں سے سننا تھا کہ کتنا اچھا انسان، یہ کتنا سخی ہے، یہ کتنا مال خرچ کرتا ہے، کتنا لوگوں کی مدد کرتا ہے، کتنا بھوکوں کو کھلاتا ہے، کتنا پیاسوں کو پلاتا ہے، کتنا مجبوروں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ یہ سننے کے لیے تو نے خیرات کیا، یہ سننے کے لیے تو نے صدقہ کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ فرشتے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، وہ جتنا بھی بڑا عمل کر لے، جتنی بڑی عبادت کر لے، جتنی بڑی نیکی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری عبادات کو نہیں دیکھتا، اس کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کی نیت دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عمل کر رہا ہے، کس نیت سے عبادت کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، کس نیت سے وہ نیکی کر رہا ہے۔ اللہ اس نیت کو دیکھ کر بندے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس نیت کو دیکھ کر اللہ اس کا حساب فرماتا ہے، اس سے جزا اور سزا عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن جو اپنی ضرورتوں پر جو خرچ کرتا ہے، اپنے کھانے پینے پر جو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر جو مال وہ خرچ کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اپنے ملازموں پر، جو اس کے پاس خدمت کرتے ہوں، کام کرتے ہوں، اپنے ملازموں پر جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس پر بھی اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خود پر خرچ کرنا، اولاد پر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا اور اپنے گھر میں کام کرنے والوں پر خرچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور اس پر صدقہ اور خیرات کرنے کے برابر ثواب ہے۔ نیت ہونی چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے کہ حضور کی سنت ہے خرچ کرنا، اسی لیے میں خرچ کر رہا ہوں۔ حضور کی سنت ہے اولاد پر، گھر والوں پر خرچ کرنا، اسی لیے میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر، اس کو خرچ کرنے پر صدقہ اور خیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ خوب عبادت کر رہا ہے مسجد میں۔ اس شخص سے پوچھا، اے بندے، میں نے تمہیں بہت عبادت کرتے ہوئے دیکھا مسجد میں، تم کرتے کیا ہو؟ تمہاری روزی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تو پھر تمہاری روزی کیسے چلتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری روزی کا انتظام میرا بھائی ہے، میرا بھائی میری روزی کا انتظام کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سے بڑا عبادت گزار تمہارا بھائی ہے، جو اپنی روزی کا بھی انتظام کر رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور تمہاری روزی کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم کسی پر بوجھ نہ بنو، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال روزی کے لیے محنت کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہترین عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ موت ایسی حالت میں آئے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانے میں مصروف رہوں، ایسی حالت میں مجھے موت آئے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ رزق حلال کے لیے، حلال روزی کے لیے اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے محنت کرے اور اس حال میں موت آئے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے ایسی موت کا آنا، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، حضور کی سنت ہے۔ اس حالت میں یہ تمام چیزیں کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اتنا بہترین طریقہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی زندگی کے کام کاج حضور خود فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے کی تجارت کا حکم دیا، فرمایا کپڑے کی تجارت بہت اچھی ہے، تم کیا کرو، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کپڑوں کی تجارت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور حضور نے یہ تجارت کرنے کا حکم اپنی امت کو دیا۔ اور گھر کے کام کاج آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے تھے۔ حضور خود بازار جاتے، بازار جا کر اپنی پاک بیویوں کے لیے جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی، حضور اپنے ہاتھوں سے بازار سے وہ چیزیں لے کر آتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیں، ہم جائیں گے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن اپنے بیوی بچوں کے لیے کام کرتا ہے تاکہ وہ بیوی بچے کسی کے محتاج نہ رہے، تو ایسے شخص کو اللہ جہاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بازار جا کر کچھ خرید کر لاتا ہے تو اس کا یہ کام کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل امین نے مجھے یہ کہا، اسی لیے میں خود جا کر یہ لے کر آ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹوں کو، بکریوں کو اپنے ہاتھوں سے حضور چارہ ڈالتے تھے، اور ان کا دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار اپنے ہاتھوں سے خود نکالا کرتے تھے۔ اپنے نالین شریف جو حضور اپنے پیروں میں پہنتے تھے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو حضور اپنے ہاتھوں سے خود اپنے نالین کو آپ اپنے ہاتھوں سے سیتے تھے۔ اپنے مبارک نالین کو حضور خود اپنے ہاتھوں سے سیا کرتے۔ حضور کی مبارک زندگی دیکھے، اتنی بہترین زندگی ہے، اللہ نے خود اپنے نبی کی زندگی کی تعریف فرمائی۔ رب تعریف کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب فرماتا ہے کہ بندوں میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے کہ حضور خود اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتے ہیں، حضور اپنے گھر میں خود اپنے کبھی کپڑوں کو حضور خود سیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے خود کیا کر رہے۔ اس سے بہتر اور کیا نمونہ ہوگا اور کیا زندگی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں زندگی گزاری ہے، اور یہی طریقہ حضور نے امت کو سکھایا، اور یہی طریقہ صحابہ کرام نے، اولیاء نے اسی پر عمل کیا۔ اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں؟ کوئی جب تک حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے اللہ کے ولی نہیں بنتے۔ حضور کی زندگی کو جب تک کوئی بندہ اپناتا نہیں اللہ کا ولی نہیں بنتا، جبکہ اللہ اولیاء کو دست غیب عطا کیا ہوتا ہے۔ دست غیب کا مطلب یہ ہے اللہ انہیں غیب سے روزی عطا کرتا ہے۔ اولیاء کو غیب سے رب کی بارگاہ سے روزی ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کی سنت انہیں یاد آتی ہے۔ حضور کی سنت کے لیے وہ جا کر جنگلوں میں محنت کرتے ہیں حلال روزی کے لیے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادھم، بہت بڑے ولی کامل ہے ابراہیم بن ادھم، ابراہیم بن ادھم کو حضرت امام اوزاعی نے دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا گھٹا اپنے گردن پر اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ اتنے بڑے ولی کامل ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کے ہاتھ سے ایک سوئی گر گئی سمندر میں۔ آپ نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ مجھے سوئی لا کر دو، تو سمندر کی کئی 100 مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے منہ میں لے کر کنارے پر آ گئی تھی، سونے کی سوئی لے کر۔ اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن آپ لکڑیوں کا گھٹا اپنے گردن پر اٹھائے ہوئے لے کر آ رہے تھے بازار میں۔ تو حضرت امام اوزاعی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ حضور آپ اتنی محنت اتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے مریدین ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے، ان سے کہہ دیجئے آپ کو یہ کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی روزی کا انتظام وہ خود کر دیں گے، آپ کی ضرورتوں کا انتظام وہ خود کر دیں گے، آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ خاموش رہو، میں یہ جو محنت کر رہا ہوں کمائی کے لیے نہیں کر رہا، میں جو محنت کر رہا ہوں اپنے پیٹ کے لیے نہیں کر رہا، یہ جو محنت کر رہا ہوں کھانے پینے کے لیے نہیں کر رہا، یہ محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ رزق حلال کے لیے محنت کرنا حضور کی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسی لیے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں آپ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنے بڑے ولی ہیں کہ سارے شہر میں دوسرے ملکوں میں لوگ آپ کے نام کا چرچا کرتے ہیں، آپ کی عبادتوں کا چرچا کرتے ہیں، آپ کی کرامتوں کا چرچا کرتے ہیں، اتنے بلند درجے کے ولی اور اپنے گردن پر لکڑیوں کا گھٹا اٹھائے ہوئے، تو یہ آپ کے لیے آپ کی شان کے لائق نہیں، اس سے آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ گھٹ جائے گا، آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا
کہ رزق حلال کے لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسی جگہ کھڑا ہوتا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے ایسی جگہ کھڑا ہو رہا ہے جہاں اس کی عزت گھٹ رہی ہے، کوئی راستے پر کھڑا ہو گیا، راستے کے کنارے پر کھڑا ہو گیا، حلال روزی کے لیے راستے پر کھڑے ہو کر، بازار میں کھڑے ہو کر رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں اس کی ذلت ہو رہی ہے، عزت گھٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حلال روزی کے لیے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہیں پر کھڑے ہو کر اگر محنت کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ جنت واجب ہے کیونکہ وہ اپنی بے عزتی کرا کر وہاں حلال روزی کما رہا ہے۔ اگر چاہتا تو وہ سود کے ذریعے سے بھی روزی کما سکتا تھا، وہ چاہتا تو حرام طریقے سے بھی روزی کما سکتا تھا، وہ چاہتا تو برے راستوں سے روزی کما سکتا تھا اپنی عزت بڑھانے کے لیے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو گیا، خود کی بے عزتی کرائی، اپنے آپ کو گرا لیا تاکہ حلال روزی اس کو نصیب ہو جائے، تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بندے پر جنت واجب کر دیتا، وہ جنتی بن جاتا۔ تو یہ تمام احادیث ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تمام احادیث بہت ہی بہترین ہے کہ آج آپ غور کریں کہ مسلمان حلال روزی کے لیے محنت کرنا چھوڑ دیا اور آج مسلمان حرام روزی کے پیچھے بھاگ رہا، کیونکہ حرام روزی میں عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، نام بھی ہے، محنت نہیں، کوشش نہیں، کچھ نہیں، اس لیے آج نوجوان جو مسلمان ہے حرام راستے پر جا رہے، وہ جوے کے راستے پر جا رہے، کیونکہ آج مسلمانوں نے محنت کرنا چھوڑ دیا، پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ پڑھائی میں آج مسلمان نوجوان کتنے پیچھے ہیں، نہ پڑھائی ہے، نہ تجارت ہے، نہ محنت ہے، نہ کوشش ہے، نہ ذہن ہے، نہ سمجھداری۔ اب بچ گیا کیا راستہ؟ حرام راستہ۔ حرام راستے پر نہ پڑھائی کی ضرورت ہے، نہ ایمانداری کی ضرورت ہے، نہ سچ بولنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں ہے۔ حرام راستے میں بغیر محنت کے کمائی آسان ہے، سود کے ذریعے سے کمائی آسان ہے، اور سود کے ذریعے سے آمدنی آسان طریقے سے مل رہی ہے، چلو اب یہی راستہ اپنا لیں۔ تو آج اکثر مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سود کھانا نہیں چھوڑتے، ساری عبادتیں کرتے ہیں، مگر حرام راستے سے جو مال آتا ہے وہ راستہ بند نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر کے، کچھ خیرات کر کے، صدقہ کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، حرام طریقے سے 1000 روپے کما کے 100 روپے خرچ کر دیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، حرام طریقے سے 1 لاکھ روپے کمائیں گے اور 1000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیں گے، جوے بازی کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے 1000 روپے کمائیں گے، 100 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں گے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا، بخشش کر دے گا۔ ہرگز نہیں، بہت بڑا گناہ۔ اگر کوئی شخص انجانے میں گناہ کر دے پھر اللہ سے توبہ کر لے وہ بات اور ہے۔ کوئی شخص انجانے میں اس سے کوئی گناہ ہو گیا، پھر بعد میں ہوش آیا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس نے توبہ کی، اللہ معاف کرے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اس نیت سے گناہ کر رہا ہے کہ چلو میں گناہ میں 10 گناہ کما کر 1 اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، اللہ معاف کر دے گا، اس نیت سے کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھ کر عذاب عطا فرماتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ انجانے میں کیے ہوئے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، انجانے میں کی ہوئی نافرمانی کو اللہ معاف کر دے گا، مغفرت و بخشش فرما دے گا، مگر جان بوجھ کر گناہ کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں رکھے، اللہ کی رحمت بھی دل میں رکھے، اللہ کی رحمت کو بھی یاد کرے، اللہ کے رحم کو بھی یاد کرے، اللہ کی مغفرت کو بھی یاد کرے، اللہ کے جلال کو بھی یاد کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جہاں اللہ معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، وہیں اللہ عذاب بھی دیتا ہے۔ اس کے عذاب کو بھی یاد کرنا ہے، اس کے رحم کو بھی یاد کرنا ہے، اس کی مغفرت کو بھی یاد کرنا ہے، اس کے جلال کو بھی یاد کرنا ہے، جنت کو بھی یاد کرنا ہے، جہنم کو بھی یاد کرنا ہے۔ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ دونوں چیزیں ذہن میں رہے گی تبھی بندہ گناہوں سے بچ سکے گا۔ ایک ہی چیز ذہن میں رکھ کر چلے گا کہ اللہ معاف کرے گا تو کبھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ معاف کرتا تو ہے لیکن انجانے میں کرنے والے کو معاف کرتا، دل میں رکھ کر جان بوجھ کر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، سزا عطا کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مالک لا عبادی تعالیٰ
ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، بدکار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مولا، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما، اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر مولا اپنا فضل و کرم فرما، مولا جو وہاں پر ظالم اسرائیل ظلم کر رہے ہیں مولا ان ظالموں کو اپنا عذاب نازل فرما، ان ظالموں کا وجود روئے زمین سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، الہ العالمین ظالموں کا بدترین انجام ہم تمام کو دکھائے، الہ العالمین اے مالک و مولا تو غیبی مدد فرما مولا فلسطین کے مسلمانوں کی، الہ العالمین ان کے لیے جس جس چیز کی کمی ہو رہی ہے مولا ان تمام کی کمیوں کا انتظام فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مولا جو جو تکلیفیں وہ برداشت کر رہے ہیں مولا ان کی ہر تکلیف کو دور فرما، الہ العالمین فلسطین کے مجاہدوں کی غیبی مدد فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا ان پر اپنا فضل و کرم فرما، اپنی نعمتیں نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، مولا فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی غیبی برکتیں نازل فرما، الہ العالمین ظالموں کے دلوں میں اسلام کا خوف پیدا فرما، ظالموں کو ناکام فرما، اسرائیل کو ناکام فرما، فلسطین کو کامیابی عطا فرما، مسجد اقصیٰ کو مولا ظالم اسرائیل کے قید سے آزادی عطا فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو مولا ان ظالموں کی قید سے آزادی عطا فرما، الہ العالمین مالک مولا باری تعالیٰ تو نے ہر ایک مقام پر جنگوں میں مولا تو نے صحابہ کرام کی مدد کی ہے، جس طرح تو نے جنگوں میں فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کی مدد کی ہے اسی طرح فرشتوں کے ذریعے سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں جو بھوکے پیاسے ہیں مولا ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما، الہ العالمین ان کے لیے مولا جہاں بیمار ہیں دوائیاں نہیں پہنچ رہی ہے مولا غیب سے ان بیماروں کے لیے دوائیوں کا انتظام فرما دے، الہ العالمین مالک مولا ہماری تعالیٰ جو اسرائیل ان پر بمباری برسا رہا ہے مولا اس کا بدتر سے بدترین انجام انہیں دکھا دے، الہ العالمین اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما، الہ العالمین جس طرح سے تو نے قوم لوط کو اپنا عذاب نازل کر کے تباہ کیا اسی طرح ان یہودیوں پر بھی مولا اپنا عذاب آسمان سے نازل فرما، الہ العالمین جس طرح تو نے پچھلی قوموں پر پتھروں کی بارش فرمائی اسی طرح مولا اس اسرائیل پر پتھروں کی بارش فرما، الہ العالمین جس طرح تو نے دوسری قوموں پر مولا جبرائیل کو بھیج کر ان پر عذاب جیسے نازل کیا اسی طرح اس اسرائیل پر بھی مولا جبرائیل کو بھیج کر ان پر بھی عذاب نازل فرما، الہ العالمین فلسطین پر اپنا خصوصی کرم فرما، فلسطین پر رحم فرما، فلسطین کی مدد فرما، الہ العالمین سوائے تیرے اور کسی کوئی سہارا فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں ہے مولا تو ہی مددگار ہے مولا، تو ہی مددگار ہے مولا، تو ہی مددگار ہے مولا، تو ہی مدد فرما مولا، تو ہی مدد فرما، تو ہی مدد فرما مولا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔